رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے، ملا بھی تو کون ملا، کوئی امیر آدمی نہ ملا، ملا بھی تو کون ملا، کوئی دولت مند نہ ملا، ملا بھی تو کون ملا، جس کے 2-4 مکان نہیں، 2-4 فیکٹری نہیں، ملا تو کون ملا، وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا، ملا تو کون ملا، وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا، اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا، وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا۔ ابو بکر، رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا۔ تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول، کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا، شاید کوئی مل جائے۔ سوچا ابو بکر نے، اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا۔ کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا۔ ابو بکر کی زبان سے نکلا، اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے۔ دیکھو کون ہے، رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے، اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم، اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے، شاید ان کے گھر کچھ مل جائے۔ کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں، میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے، شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں، چلو ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے، بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی، ان کے گھر چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیثم تھا۔ ابو الحیثم، حیثم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں، ابو الحیثم کے گھر پہنچتے ہیں، اور دروازے کو دستک دی، رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، اٹھیں گے جائیں گے پھر آئیں گے بیٹھیں گے ڈسٹرب کریں گے یار۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی، رات میں دستک، آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون کا، ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں، تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے، زمانہ نہیں ہے آج کل، تو بہت آسانی ہے، رات میں اگر 12-1 بجے ہم کہیں پھنس جائیں مالدہ میں یا فرکا میں، فوراً فون کر سکتے ہیں، عالم بھائی یار پھنس گیا ہوں، ارے نہیں مولانا رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آئے گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے، چلیے کچھ نہیں تو بٹر ٹوسٹ لگا دیا، بریڈ آملیٹ بنا دیا، چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں، ٹیلی فون کا نہیں، تار کا نہیں، اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی، لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا۔ حضرت عائشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا، یہ آپ کے کفن کے لیے ہے، فرمایا عائشہ کفن کا کپڑا، نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے، مجھے میرے انہی کپڑوں میں
انہی کپڑوں میں دفنانا جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو، اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔ وہ عمر جنہوں نے 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 100 میل نہیں، 200 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 2000 میل نہیں، 1,00,000 میل نہیں، 2,00,000 میل نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، خلافت کر کے دکھائی، لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کہ پیٹ بھوک، بچے کھا لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیکھو سیکھو۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہو، آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، افسوس۔ ابو الہیثم کے گھر گئے، دستک دی دروازے کو۔ ابو الہیثم نے کہا اپنی بیوی سے، رات میں کون آ سکتا ہے؟ کہا آپ کا کوئی قریبی ہوگا، آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا، اتنی رات میں دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ مذاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں، اٹھ کے 2 بجے بس بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا، بیچارے کی نیند کھل گئی، وہ کر رہا ہے موبائل بند۔ اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ یہ گھٹیا حرکتیں چاہے مذاق ہی میں کی جائیں لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ، اور ضرور تمہاری رگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکتیں تم نہیں کرتے۔ رات میں کون آدمی کس حال میں ہے، سو رہا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تم مس بیل مار کر اس کی نیند میں ڈسٹرب کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی۔ ابو الہیثم نے دروازہ کھولا، رات میں اتنے بجے کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے، اور میرے قریبی رشتہ دار کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، یا کوئی میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو، وہ آیا ہو۔ ابو الہیثم آگے بڑھتے، دروازہ کھولتے ہیں، سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہے، جس کو شب معراج سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہو۔ امام کائنات کھڑے ہیں، امام الثقلین کھڑے ہیں، سید ولد آدم کھڑے ہیں، سید الثقلین کھڑے ہیں، مکہ مدینے کی گلیوں کے سردار کھڑے ہیں، محسن انسانیت کھڑے ہیں، رحمت للعالمین کھڑے ہیں، جناب محمد رسول اللہ حسن اور حسین کے نانا کھڑے ہیں، فاطمہ کے پیارے باپ کھڑے ہیں، عائشہ کے خدیجہ کے پیارے شوہر کھڑے ہیں، ان کے بغل میں حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بائیں سائیڈ میں حضرت عمر فاروق ہیں، دونوں طرف ستارے اور بیچ میں 14ویں کا چاند ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، مہمان کا آنا مبارک ہو۔ کتنے اچھے مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، کیسے مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اے ام ہیثم، محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لائے ہیں رات کے اندھیرے میں، چلو تم پردے میں چلی جاؤ۔ حضرت ام ہیثم پردے میں چلی جاتی ہیں، اللہ کے نبی ابو بکر عمر ابو الہیثم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیسے آنا ہوا؟ جلدی سے اپنے گھر میں گھسے، کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، کچی بھی تھی، پکی ہوئی بھی تھی، ہر قسم کی تھی، اٹھا لائے۔ مٹی کی پلیٹ تھی، اٹھا لائے، اور کائنات کا امام مٹی کے برتن میں کھجوریں تناول فرما رہا ہے۔ یہ میرے امام کی سادگی ہے۔ اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والوں، اور خوبصورت پلیٹوں میں کھانے والوں، کبھی ان پلیٹوں میں کھاتے وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا کہ جس کے تم امتی ہو؟ کائنات کا امام ہے،
مٹی کے برتن میں کھجوریں لائی گئیں، فرمایا یہ ناشتہ کیجئے۔ اب بتائیے آنا کیسے ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ آیا ابو الہیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، ابو بکر و عمر راستے میں مل گئے، یہ آئے نہیں تمہارے گھر، ان کو میں لایا ہوں۔ یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں، اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو، شرم کرو شرم۔ بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کھایا جیسے کسی نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں، اور تمہیں سننا پڑیں گی، تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی۔ جب تک یہاں بیٹھا ہوں یہ اتھارٹی، یہ پاور ہے مجھے بولنے کا، یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے۔ اور سنو، یہ آئے نہیں ہیں، یہ تمہارے گھر نہیں آئے، اجازت لے رہا اللہ کے رسول، ان کو میں لے کر آیا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، یہ دونوں بھی بھوکے ہیں، تکلیف نہیں، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو، گھر میں بچا کھچا کچھ ہو وہی لے آؤ، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہم یہ کھجوریں کھا کر ہی اکتفا کر لیں گے۔ نہیں اللہ کے نبی بیٹھیے، آپ آئے ہیں، بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے، تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم، بتایا نہیں، اور گھر کے اندر گھس گئے۔ بکری بندھی تھی، کھولی رسی، بیوی سے کہا پکڑ پیر، بیوی نے پیر پکڑے، بکری ذبح کر دی۔ پتہ نہیں اللہ کے رسول، جلدی سے ٹانگی، کھال اتاری، بوٹیاں پیس کر دیے گئے۔ یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے، ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں، تب ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کا دال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے، چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں دے، ٹھیک ہے، گھر میں موجود تھا تو ٹھیک۔ یہ معلوم نہیں ابھی کہ بکری کاٹ دی، ذبح کر دی، گوشت بن کر سامنے، نعمتوں کو دیکھا، گوشت دیکھا، کھایا، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا، ابو بکر نے بھی کھایا، عمر فاروق نے بھی کھایا، اور پوچھا ابو الہیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہوں، اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمان ہو، اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الہیثم میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آئے ابو بکر، آئے عمر اور ابو الہیثم، تم بھی سن لو، اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے۔ اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو، کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، آئے ابو بکر، آئے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی شامل ہوں اس میں، یعنی اللہ کے رسول، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں، آپ کو اور تمہیں، اے ابو بکر عمر، اے ابو الہیثم، ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مطلب یہ تھا
آیا ابوالحیثم تم نے کھا لیا، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جب بچ جائے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو، ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے، اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابوالحیثم تمہارے ذریعے ہمیں ملی، لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اے ابوالحیثم، اے ابوبکر، اے عمر اور اے محمد، یعنی اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جلسہ ہے نا، کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا، کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے ضرورت 2 کلو کی ہے آپ 10 کلو لے رہے ہیں۔ غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے کہ ضرورت تھی 4 کلو کی اور آپ 10 کلو لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ابھی ایک دو اور واقعات سناؤں گا آپ کو۔ یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے رسول نے وارننگ دے دی، اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا؟ آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاطری سب سے اچھی ہوتی ہے، اور افسوس کہ فخر کیا کرتے، ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا، گائے بھی تھی، کھسی بھی تھا، دیسی چکن بھی تھا، مچھلی بھی تھی، اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ جو باراتی ہیں، جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے۔ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی۔ ماشاءاللہ کیا دعوت، اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا۔ جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا، وہ لڑکی کے باپ ہیں، لڑکی دے کر گھر سے ودا کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ بے شرم بن کر، بدتمیز بن کر، بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے، کھا لیا ہے، اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بے شرم، تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے صاحب، لڑکی والے نے دعوت کی تھی، وہ تو کرے گا۔ لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں، 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خاطری میں کمی نہیں، سیوا میں کمی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری۔ کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے، انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیٹیگری ختم نہیں ہو جائے گی، آپ کہلائیں گے بھکاری ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے، میں کہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کپڑا لے کے گھمائیے نہ، بعد میں کہو گے کہ ہوا ہی نہیں، 11 بج گئے۔ آپ لوگ ڈالتے جائیے گا، مسجد کا معاملہ ہے۔ اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت کعب ابن مالک
اوہ 50 دن امتحان سے گزرے. آپ کو معلوم ہے ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں. یہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے. پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ, بعد میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا, گھر میں جاؤ. اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر اور سخت ہوتا ہے, اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑوں, طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں, طلاق نہیں, صرف الگ رہو. یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا. چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی, یہ صحیح لفظ ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا, یہ دوسرا لفظ ہے. موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں, ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے. سنیے, کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول, پوچھا نہیں, اللہ کے رسول تو مل ہی نہیں رہے. جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے, کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, طلاق نہیں, چھوڑ دو. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے ہاتھ پیر سر دباتی ہے یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں لے سکتے ہو, الگ ہو جاؤ. جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. جا, مصیبت کی ان گھڑیوں میں انہوں نے 50 دن گزارے, 50 دن. اور 50 پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گے, بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے 2 گھنٹے اسی میں چلے جائیں گے. مختصر یہ کہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, ان کی توبہ کو قبول کیا. اور جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ابن مالک کو معاف کر دیا ہے, ان کی توبہ قبول کر لی ہے, آپ بھی ان کو اپنا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقریر کی, اور تقریر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا. کوئی آدمی جائے ان کو خوشخبری سنائے. حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے, مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور سنو نوجوانوں, حضرت کعب ابن مالک کو جب اتنی بڑی خوشی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا, تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے. 50 دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں, 50 دن ہم نے کیسے گزارے ہم جانتے ہیں. آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے, آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے, آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے. اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے, یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو. آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے, جو بھی زمین ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, جو کچھ بھی جتنا میں مالک ہوں, آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں. سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ کے نبی آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے, اس لیے میں اپنا سارا مال, ساری دولت, ساری زمین, ساری پراپرٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں, صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی فوراً اٹھے, کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے کعب ابن مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, اپنا پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو. اگر تم اپنی پراپرٹی, زمین و جائیداد پورا کا پورا اگر راہ خدا میں صدقہ کر دو گے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے, تم بھکاری بن جاؤ گے, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام میں بھی آپ زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں, ایک لمٹ ہے میرے بھائیوں. جب صدقہ اور خیرات